پر ہوتی تو اللہ جل شانہ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا۔ دنیا سب کو مل جاتی ہے لیکن موت پر دنیا چھوٹ جاتی ہے۔ دین اور دین کی محنت خدا پاک اپنے چاہنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور دین بھائی سیکھنے سے آتا ہے۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کو سیکھتے ہیں لیکن دین کے سیکھنے کے اندر ہم غفلت برتتے ہیں، دین پر چلنے کے اندر ہم سستی برتتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، یہ ہم اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے، اللہ نے ہمیں اپنا بنانے کے لیے، اللہ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک آسان سا راستہ دیا ہے۔ یہ دعوت والا عمل یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہمارا خدا پاک کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ جل شانہ عمل والوں کے ساتھ قرب حاصل ہو جاوے، خدا پاک کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جاوے۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، خدا پاک کی بڑائی کو بولنا، اس کی قدرت کو بولنا، اس کے کرتا دھرتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے اندر اتر جاوے۔ آج مخلوق سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہے، ہم اسی کی محنت کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو خدا پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ یہی بیماری ہے، یہی روگ ہے، یہی مرض ہے، اسی وجہ سے ہر انسان بیمار پریشانیوں کے اندر اور حالات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے کہ اللہ حفاظت فرماوے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور ایمان اس وجہ سے ضعیف ہے کہ ہم دعوت نہیں دیتے، یعنی خدا پاک کی بڑائی کو نہیں بولتے، اس کی قدرت کو نہیں بولتے، اس کے کرتا دھرتا ہونے کو نہیں بولتے۔ ہم ہر وقت مخلوق کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، مخلوق کی بڑائی بولتے ہیں، مخلوق سے ہونے کو بولتے ہیں۔ آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے، آدمی جس چیز کی مشقت اٹھاتا ہے، آدمی جس چیز کو بولتا ہے، آدمی جس چیز کو سنتا ہے، وہی چیز دل کے اندر اترتی ہے۔ ہم دنیا کو اور مخلوق کو بولیں گے تو وہی دل کے اندر اترے گا، اور خدا پاک کی ذات عالی کو بولیں گے، اس کی قدرت کو بولیں گے تو یہ چیز ہمارے دل کے اندر اترے گی۔ یہ دل کے اندر اترے گی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے اعمال بھی جاندار بنیں گے۔ آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، عملوں کے اندر سے ہم بہت غافل ہیں۔ دیکھ لو، ایمان کے بعد سب سے اونچا عمل نماز کا عمل ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، نماز کے اندر سستی برتتے ہیں، حالانکہ آخرت میں آدمی سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز اگر ہماری صحیح نکل آئی تو اور اعمال بھی ہمارے صحیح نکل آئیں گے، اور نماز کے اندر کمی کوتاہی رہی تو اور اعمال کے اندر بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ بس ہمیں دعوت دینی ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور ہمیں اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور آج سے ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ موت تک کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے، کسی جانکار کو سنا کر نماز کی غلطیوں کو دور کرنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو خدا پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔
ہمیں تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنا ہے تاکہ ہمیں عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے۔ آج ہم عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں نہ اس کی قیمت معلوم نہ اس کی فضیلت معلوم۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر خدا پاک کی طرف سے کیا نعمتیں ملیں گی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا ذکر کرنے سے خدا پاک ہمیں کیا دولت مرحمت فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنا ہے، دھیان سے اللہ اور اس کے رسولوں کے ارشادات کو سننا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر عملوں کی قیمت اتر جائے۔ آدمی کو جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے، آدمی کو جس چیز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کے لیے قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں چونکہ دنیا کی چیزوں کی قیمت معلوم ہے، اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ عملوں کی قیمت ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے قدم اٹھانا اور اس کو کرنا ہمارے لیے یہ دوبر ہو رہا ہے۔ حالانکہ اصل چیز عمل ہے۔ آخرت میں انسان کے ساتھ جو چیز ساتھ جاوے گی وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ انسان کا عمل ہوگا۔ جیسا عمل انسان نے دنیا کے اندر کیا ہوگا وہ 100% اس کے ساتھ جاوے گا۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا اور برا کیا ہوگا تو برا۔ اور آدمی بھائی جیسا کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اچھائی کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہوتا اور برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر تو آدمی دھوکے کے اندر مبتلا رہ سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر دھوکہ ہٹ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔ اس لیے تعلیم کے اندر بہت جم کر بیٹھنا ہے، دھیان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے ارشادات کو سننا ہے اور اس کی قیمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ ایسے ہی تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، کم سے کم یہ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، ان تسبیحات کا اہتمام کریں گے، ان کو دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ امن والوں کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا۔ خدا پاک کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو اللہ جل شانہ دل کے اندر سکینت نازل فرمائے گا۔ ذکر کی پابندی کرنے سے خدا کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ مخلوق کا ذکر کرنے سے بیماریاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور خدا پاک کا ذکر کرنے سے شفا آتی ہے، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں اور مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اپنے ساتھیوں کا اکرام کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے، اپنے امیر کی حفاظت کرنی ہے۔ امیر کی حفاظت کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں خدا اور اس کے رسول کی حفاظت کرنی آ جائے۔ آدمی امیر کی حفاظت کرے گا تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی حفاظت کرنی آسان ہو جائے گی، اور آدمی امیر کی نافرمانی کرے گا تو پھر خدا کی اور خدا کے رسول کی بھی نافرمانی کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر آدمی نہ دنیا کے اندر پنپے گا نہ آخرت کے اندر پنپے گا۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ سارے اعمال کرنے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پالنہار وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہی مقصود ہے کہ ہمارا خالق ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو
تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے یہاں مردود ہو گئے، اللہ کے یہاں سے ناراضگی ہوئی، تو پھر بڑے خسارے میں اور بڑے نقصان کے اندر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے موافق ہو جائے، ہماری شکل و صورت، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے موافق ہو جاوے تو یہی چیز دین بن جاتی ہے۔ اسی پر خدا پاک دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرماوے گا، اور اسی کے اندر بھی آخرت کے اندر بہت سے انعامات سے نوازے گا۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ دو ذمہ داری لگی ہوئی ہے، ایک اللہ کا بندہ ہونے کی ذمہ داری اور ایک رسول کا امتی ہونے کی ذمہ داری۔ اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے ہمیں ان اعمال کو اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنی زندگی عملی زندگی بنانا ہے، اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں ان اعمال کو اللہ کے بندوں کے پاس لے جانا ہے، ہر ایک کی خوشامد کرنی ہے، ہر ایک کی منت کرنی ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھانا ہے، اور ہر ایک کو آخرت کا فکر دلانا ہے۔ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے کہ کھائے پیے اور مر گئے، اگر اتنا معاملہ ہوتا تب بھی آسان تھا، اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا ہر ایک کو حساب دینا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صورت دکھانی ہے۔ اگر ہماری زندگی نبی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی تو ہم کامیاب، نبی کا بھی قرب حاصل ہوگا، نبی کی بھی معیت حاصل ہوگی، اور اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی تو ہم دنیا کے اندر کی حالات تو دیکھ رہے ہیں، آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہاں کیا بیتے گی۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ وقت ہم سب پر آ رہا ہے، ہر ایک لین میں کھڑا ہوا ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ پیچھے اور نہ ایک منٹ آگے، اور یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ چاروں طرف سے جو بلائیں اور مصیبتیں اور آفتیں جو چاروں طرف سے آ رہی ہیں، یہ بھی اپنی بدعملیوں کا اور بے دینی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ آتی ہیں انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے اوپر۔ جیسا انسان کا عمل ویسے خدائی فیصلہ، اور جیسا خدائی فیصلہ ویسے ہی حالات۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان میں خود ہی منہ ڈال کر دیکھ لے کہ میرے اعمال حالات کو درست کرنے والے ہیں یا حالات کو خراب کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہمارے اعمال اتنے گندے ہیں، اتنے خراب ہیں، یہ ساری مصیبتیں انہی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سدھارنا یہ نہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہو جاویں، ہمارا مکان اچھا ہو جاوے اور ہم پیسے والے یہ جائیداد والے بن جاویں، یہ سدھارنا نہیں ہے، بلکہ سدھارنا یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال اچھے ہو جاویں، آنکھوں کا عمل، زبان کا عمل، ہاتھوں پیروں کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے موافق ہو جاوے، یہی سدھرنا ہے، یہی بنانا ہے۔ یہ بناویں گے تو دنیا کے اندر بھی چمکیں گے اور آخرت کے اندر بھی پنپیں گے۔ اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرماوے، تمہیں بھی قبول فرماوے۔ یہ ایک قسم کی محنت ہے، ایک قسم کا ڈھانچہ ہے،
اور ایک قسم کا جسم ہے، اس کے اندر جو جان پڑے گی وہ رات کے رونے سے اور رات کے مانگنے سے پڑے گی. اس لیے راتوں کو اٹھنے کا اہتمام ہو، اللہ کے سامنے رویا جا رہا ہو، خدا پاک سے مانگا جا رہا ہو. مانگنا کیا ہے؟ مانگنا ہے ہدایت کو کہ اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما اور پوری انسانیت پر اپنا فضل فرما کر ان کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما. آدمی جب اپنی سی محنت کرتا ہے، آدمی جب اپنی سی کوشش کرتا ہے اور خدا کے سامنے روتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اخیر رات کے اندر تو اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. اس وقت میں آنکھ اٹھ کر دو آنسو بہا لے، نہ معلوم کس کا مانگنا خدا کو پسند آ جاوے اور کس کے رونے پر اللہ جل شانہ دروازہ کھول دے. مانگنا ہے ہدایت کو، مانگنا ہے خدا پاک کے یہاں سے اس کی رضا کو اور اس کی قبولیت کو. ہمیں اس کام کے ذریعے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے کہ خدا پاک ہم کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے. یہی اصل کامیابی ہے، یہی مقصود ہے اور یہی مطلوب ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں قبول فرما لے. قبول ہو گئے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ورنہ خدا نخواستہ بھائی دنیا کے اندر خوب کام کر کے گئے اور آخرت میں مردود کر دیے گئے، آخرت میں منہ پر دے کر مار دیا گیا تو بڑے نقصان میں اور بڑے خسارے میں ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہم سب کو قبول فرماوے، اور اب تک کی ہماری زندگی جو غفلت میں اور گناہوں میں گزری ہے اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرماوے. ہم سبھی عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ بہت تک دین کے کام میں لگیں گے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے اور دوسرے کاموں کو دوسرے درجے کے اندر رکھیں گے. یہ کھانا پینا، یہ دکان مکان، یہ تو ضروریات زندگی ہے. اصل مقصد زندگی کو سامنے رکھنا ہے اور اس پر چلنا ہے. اللہ بھائی ہم سب کو قبول فرماوے اور بہت تک ہم سب کو دین کے کام میں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے والا بنا دے. مانگو اللہ سے.